تار سے تار ملا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اصلاح کا محتاج ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ عیوب میں، نقائص میں گرفتار ہے، گناہوں میں گرفتار ہے، ہر آدمی خطاکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم خطاؤ، تم سب کے سب خطاکار ہو۔ تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بعض لوگ گناہ کرنے کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ زندگی اسی طرح کرتے رہتے ہیں جس طرح کہ ان کا معمول ہو۔ ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نگاہ میں گرتے جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے بے خبر غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ ان سے بھی گناہ ہوتا ہے، فرشتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، باقی سب تو گناہ کرتے ہیں، کوئی زیادہ کر دیتا ہے، کوئی کم کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کا عہد کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے بندے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، غفلت سے باز نہیں آتے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تو شیطان کو اور تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا تھا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ اس کا گناہ تھا، بدترین گناہ تھا، اللہ کی نافرمانی تھی۔ لیکن جب اللہ نے اس سے بازپرس کی تب بھی وہ توبہ نہیں کیا، اپنے گناہ پہ اڑا رہا، اور آج تک بھی اڑا ہوا ہے۔ ہزاروں ہزار سال گزر گئے، اپنے گناہ پہ اڑا ہوا ہے، پچھتاوا اسے نہیں ہے، شرمندگی اسے نہیں ہے، پشیمانی اسے نہیں ہے، بلکہ وہ اڑا ہوا ہے، تکبر میں ہے، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو بھی گناہ کراتا جا رہا ہے۔ جو لوگ بغیر توبہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں وہ دراصل شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اب آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخلہ دیا، اور فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں کے دونوں جنت میں رہیں۔
لیکن میرا حکم یہ ہے کہ یہاں پر ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا اور اس کو استعمال نہ کرنا۔ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آدم علیہ السلام رہ رہے تھے جنت میں، لیکن شیطان نے کچھ پٹی پڑھائی اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی۔ جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اسی درخت کو جا کر انہوں نے کھا لیا، وہ اور ان کی بیوی حضرت حوا دونوں نے کھا لیا۔ اب یہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جیسے گناہ شیطان نے کیا تھا یہاں بھی ایک گناہ ہوا، خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے۔ لیکن آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ جب ان سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تو انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے رونا شروع کر ڈالا، اور اتنا روئے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر روئے تھے وہاں گھاس اگ گئی تھی۔ یہ ہے دو قسم کے بندوں کا فرق، ایک وہ جو گناہ پر اڑے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اور دوسرے وہ کہ ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ معافی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے آتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھے بندے ہیں، ایسے بندوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایک راستہ وہ ہے جو شیطان نے بنا رکھا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم کو دیا ہے۔ جو لوگ ادھر جاتے ہیں وہ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں، اور جو لوگ آدم علیہ السلام کے طریقے پر توبہ، استغفار، ندامت، پشیمانی، شرمندگی میں ہوتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی نسل میں ہوتے ہیں اور انہی کے پکے مرید ہوتے ہیں، ان کے مطیع ہوتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے ہمیشہ توبہ کرتے رہیں۔ میں نے کہا کہ ہم سب گنہگار ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی اسی کو کہہ رہے ہیں کلکم خطاء، آگے کہتے ہیں وخیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ لہذا توبہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ علماء لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر مومن پر توبہ کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اس سے کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً وہ توبہ کرے، رجوع کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آدمی کو اپنے اوپر پابندی عائد کر کر اپنی اصلاح کا نظام بنانا چاہیے۔ دیکھیے خطا ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ خطا کا علاج بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب دوبارہ کرتا ہے تو وہ دھبا بڑھ جاتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے تو اس دھبے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اضافہ ہوتے 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 پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے، دل کا زنگ، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ہے زنگ جو کفر کا، شرک کا، معصیتوں کا، گناہوں کا، یہ دل پر آ کر اثر کرتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی توبہ کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے تو اس کا دل مجلہ مصفہ ہو جاتا ہے، پاکیزہ بن جاتا ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکیزہ رہیں۔ دیکھو اللہ بہت پاک ہے، وہ پاک لوگوں کو چاہتے ہیں۔ اللہ بہت ہی پاکیزہ ذات ہے، اس سے بڑھ کر پاکیزہ ذات تو کوئی ہو نہیں سکتی۔
حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ بندے بھی پاکیزہ رہیں۔ جتنا پاکیزہ رہیں گے اللہ سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اور پاکیزہ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کرتے رہنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ اللہ کے دربار میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی تو معصوم تھے، لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ شاید پہلے 70 بار کرتے تھے، پھر اس کے بعد بڑھا کر 100 دفعہ کر دیا تھا۔ اس کے لیے فرمایا میں 100 بار اللہ کے دربار میں توبہ کیا کرتا ہوں۔ اس کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے عبرت ہے کہ ہم سب کو توبہ کرتا رہنا چاہیے۔ صبح کرو، شام کرو، دوپہر کرو، جب جب یاد آ جائے ہر نماز میں اللہ سے توبہ کرو۔ جتنا توبہ کرتے رہیں گے پاکیزگی آتی رہے گی، صفائی ہوتی رہے گی، گناہ دھلتے رہیں گے اور دل صاف ہوتا رہے گا اور اللہ سے قرب بڑھتا رہے گا۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں ایک نظام بنا کر دنیا میں چلنا چاہیے تاکہ ہم پاکیزہ ہی رہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی توبہ کر لیا، اس کے بعد چھوڑ دے دیا اپنے آپ کو، پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر خبائث میں، رذائل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسے پکڑ کے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک نظام العمل ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے روزانہ غور و فکر سے کام لے، ہمت سے کام لے، کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اتفاق سے گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہوں میں مبتلا رہ کر توبہ کر لے۔ یہ تو توبہ کیا ہوئی، کھیل ہو گیا، توبہ نہیں ہوئی، مذاق ہو گیا، گویا اللہ کا مذاق ہو گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے توبہ کی 3 شرطیں۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ میں ندامت ہو، یعنی دل پشیمان ہو، شرمندہ ہو کہ میں کس قدر غلط حرکت کر گیا، نہ کرنے کی حرکت میں کر گیا، دل بہت شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے، اندر سے رونے گڑ گڑانے لگے، اس کو کہتے ہیں شرمندگی۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی شرمندہ ہو گناہوں پر۔ اگر آدمی شرمندہ ہی نہیں ہوا گناہوں پر اور یوں بول رہا ہے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ کا ہو؟ یہ تو توبہ کا مذاق ہے کہ آدمی کا دل اندر سے شرمندہ نہیں، اندر سے پشیمان نہیں، لیکن یہاں صرف بول دے رہا ہے اللہ معاف کر لے، ایسا معاف کر لے۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ سمجھو کہ کسی لڑکے نے اپنے باپ کی کوئی نافرمانی کر دی، نافرمانی کرنے پر باپ ناراض ہو گیا تو کسی نے اسے کہا کہ بھئی جا معافی مانگ لے، تو اس کے دل میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، چہرے پر کوئی شرمندگی کے آثار نہیں ہے، بالکل اڑا ہوا ہے، اور آ کر باپ سے کہتا ہے معاف کر دو۔ معاف کر دے گا باپ؟ غور کر لیجئے، جو ہے اڑا ہوا ہے اور تکبر میں مبتلا ہے، دل میں اندر بالکل کوئی پشیمانی و شرمندگی کا احساس نہیں ہے، چہرے پر بھی اس کے کوئی آثار نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، اور باپ سے آ کے کہتا ہے معاف کر لیجئے، معاف کر دیجئے۔ باپ کبھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ اور ایک تھپڑ لگائے گا اس کی ادا کو دیکھ کر۔ آج غور کریں، ہم میں سے بہت سارے توبہ کرنے والے ایسے ہی توبہ کرتے ہیں، دل میں کوئی شرمندگی نہیں، اپنے گناہوں پر کوئی ندامت کا احساس نہیں، اور صرف اللہ سے یوں کہہ دیتے ہیں اے اللہ معاف کر لے، اللہ معاف کر لے، اللہ معاف کر لے۔ حقیقت کی توبہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر شرمندگی ہو۔ دوسری بات،
یہ ہے کہ فی الفور اس گناہ سے دور ہو جائے. اگر گناہ کرتے کرتے معافی مانگے گا تو وہ معافی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک گناہ ہوا، اب وہ چاہتا میں توبہ کروں، گناہ میں رہتے ہوئے توبہ کر رہا ہے، یہ ناقابل قبول ہے. یہاں ضروری ہے کہ توبہ سے ہٹ جائے، گناہ سے ہٹ جائے، معصیت سے ہٹ جائے اور پھر اللہ سے توبہ کرے. یعنی معصیت کو چھوڑ دے، چھوڑ کر گناہ سے توبہ کرنا چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. آئندہ گناہ نہیں کروں گا، دل میں اس بات کو ٹھان لے. عزم کے معنی دل کے اندر ٹھان لینا، مضبوط ارادہ کر لینا کہ میں گناہ نہیں کروں گا. ہاں اگر اس کے بعد اتفاق سے گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے، وہ الگ بات ہے، لیکن نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. اس کے لیے اسے پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بچنے کا پورا اختیار استعمال کرنا چاہیے. کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو. یہ سب ہونے کے باوجود بھی اتفاق سے گناہ ہو جائے تو پھر بھی توبہ کی جا سکتی ہے. لیکن لوگ ایسا کرنے کے بجائے دل میں ارادہ ہی نہیں کرتے نہیں کرنے کا، صرف ایسا اے اللہ معاف کر لیجئے، توبہ کرتا ہوں، دل میں یہ ہے اور کرنا ہے اور رہنا ہے، اسی طرح الٹا سیدھا کرنا ہے. اگر اس طریقے پر دل میں رہا تو کبھی توبہ نہیں ہو سکتی. تو بھائیو یہ 3 شرطیں ہیں. ایک یہ ہے ندامت، شرمندگی. دوسرا ہے گناہ سے علیحدہ ہو جانا، اس کو چھوڑ دینا. اور تیسرا کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لینا. جب آدمی یہ 3 کام کرے گا تو یہ شرط اس کی متحقق ہو جائے گی توبہ کی، اور توبہ مکمل ہو جائے گی. علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم اصلاح کا توبہ ہے. اصلاح یہیں سے شروع ہوتی ہے. ایک آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے، اچھا بنانا چاہتا ہے، تو اس کی پہلی منزل ہے توبہ. لہذا یہاں سے توبہ شروع کی جائے، اصلاح شروع کی جائے. لہذا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں آج سے آپ لوگ اپنا اصلاحی قدم یوں بڑھائیے. سب سے پہلے جائیے 2 رکعت نماز توبہ پڑھیے، اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، ندامت اپنے دل میں پیدا کیجیے. اپنے جو بھی گناہ ہو گئے ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں کسی بھی قسم کے ہوں، ان کے بارے میں شرمندگی کا احساس پیدا کیجیے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے عزم کیجیے، ارادہ کیجیے اور اللہ کے سامنے یہ عہد کیجیے میں گناہ نہیں کروں گا. اور اسی کے ساتھ اللہ سے یہ بھی عرض کیجیے کہ اللہ آپ ہی مجھے بچانے والے ہیں، آپ ہی بچا لیجیے. نفس و شیطان ہمیشہ انسان کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کوئی اپنا وقت فرصت کا چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، ہر وقت لگے رہتے ہیں کس طرح اس کو تباہ کروں، کس طرح اس کو گناہ میں لگاؤں. حتیٰ کہ مسجد میں آپ بیٹھیں گے وہاں بھی نہیں چھوڑیں، اور قرآن پڑھ رہے ہوں وہاں بھی نہیں چھوڑیں. اس لیے کہ انہوں نے تو عزم کیا ہے، یہ عزم کیا ہے کہ گمراہ کرنا ہے انسانوں کو. جب انہوں نے عزم کیا تو ایسا کام شروع کر دیا. اب ہم اس کے خلاف یہ عزم کریں کہ ہم شیطان کی نہیں مانیں گے اور اللہ کی مانیں گے، اور اس کے لیے پورا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لیجیے اور اس کے لیے اللہ سے پناہ ڈھونڈیے، مانگتے رہیے. یہ ایک نسخہ ہے، نسخہ استعمال کیجیے. نسخہ بتانا ڈاکٹر کا کام ہے، نسخہ استعمال کرنا مریض کا کام ہے. ویسے مریض میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، لیکن میں ڈاکٹر مریض ہوں، اس لیے میں مریض ہونے کے باوجود بھی نسخہ بیان کر دے رہا ہوں. یہ نسخہ ہے استعمال کرنے کا. اب مجھے بھی استعمال کرنا ہے، آپ کو بھی استعمال کرنا ہے. دوا ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم استعمال نہ کریں تو پھر بیماری ختم نہیں ہوتی. لہذا آج ہی جائیں، ہر آدمی اس کی کوشش میں لگ جائے، آج ہی سے توبہ کر کے مجھے پاک ہونا ہے، آئندہ مجھے پاک رہنے کی کوششوں میں لگنا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.